جو پورا صورتحال وہ افسوسناک صورتحال ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک تو یہ امید کرتی ہے کہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو وہ اپنے کردار ادا کریں گے اور ملک کے مفاد سامنے رکھیں گے، مگر اوور آل دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے اب کہ ہمیں مل کے ایک نیا نیشنل ایکشن پلان 2.0 لے کر آنا پڑے گا. ہمیں ایک مکمل بھرپور کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی آج کے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے آج کا نیا پلان لے کر آنا پڑے گا. ہمیں ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا جو کمپریہنسو کینیٹک پلان اس پہ سب مل کے فیصلہ کرنا پڑے گا. ہمیں ان دہشت گردوں یا اس قسم کی انتہا پسند تنظیموں کو یا ناراض تنظیموں سے انگیج کرنے کے جو کمپریہنسو پلان ہے وہ بھی تیار کرنا پڑے گا. اور جو مقابلہ کرتے ہوئے لڑتے ہوئے جب بھی آپ چاہے وہ دہشت گردی کا آپریشن ہو یا ایک مقابلہ ہو، ہمیشہ ڈیولپمنٹ پہ ہارٹس اینڈ مائنڈس کو جیتنے کے لیے ایک منصوبے ساتھ دیتے ہیں. تو جو بھی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہوگا، چاہے وہ بلوچستان کا ہو، چاہے وہ پختونخوا کا ہو، چاہے وہ سارا ملک کے ہو، جہاں ہمارا نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے، جہاں ہمارا سی ٹی کا کاؤنٹر ٹیررزم کا کینیٹک پلان کی ضرورت ہے، جہاں ہمارا انگیجمنٹ آپشنز کی پہ نظر کرنے کی ضرورت ہے، وہاں ہمارا ڈیولپمنٹ کا ہارٹس اینڈ مائنڈز جیتنے کا منصوبہ بھی تیار کرنے ضروری ہوگا. یہی طریقے ہیں کہ اگر ہم اتفاقی رائے سے سب مل کے جیسے ماضی میں ہم نے پالیسی بنائے اور اس پالیسی پہ عمل درآمد کی، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم آج بھی سب مل کے دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، دہشت گردی کو شکست دلوا سکتے ہیں اور پاکستان کے عوام کو وہ تحفظ دلوا سکتے ہیں، وہ پرامن پاکستان دلوا سکتے ہیں جو ان کا حق ہے. آخری جس بات پہ میں انشاءاللہ تعالی اس تقریر کو مکمل کروں گا وہ ہر پاکستانی کے لیے سب سے اہم بات ہوتا ہے. پاکستان کی ہر شہری کی جو سب سے اہم ایشو ہوتا ہے وہ اس ملک کی معیشت ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی، جیسے میں نے کہا، ہمیشہ سے ہمارا بنیاد سے لے کے ہمارا یہ تاریخ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام دوست معاشی منصوبے میں یقین رکھتے ہیں. حکومت سازی کے وقت اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی جہاں تک معیشت کا سوال ہے وہ کلیئر ہے، وہ واضح ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی پاکستان کی عوام کے یہ مطالبہ تھا الیکشن میں کہ مہنگائی میں کمی لے کر آئیں. پاکستان کی عوام کا مطالبہ، پاکستان کی عوام کی خواہش یہ ہے کہ ہم مہنگائی میں کمی لے کر آئے، غربت میں کمی لے کر آئے، بے روزگاری میں کمی لے کر آئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جب حکومت کے ساتھ دیا تو اسی امید کے ساتھ کہ حکومت کو ہم وہ سپیس دیں گے، وہ موقع دیں گے، وہ جگہ دیں گے کہ وہ پرفارم کر سکے، پاکستان میں وہ اکنامک پرفارمنس لے کر آ سکے جس سے پاکستان کے عوام کو فائدہ ہو، جس سے مہنگائی میں کمی ہو، جس میں غربت میں کمی ہو، جس میں بے روزگاری کی کمی ہو. اور حکومت کا کہنا یہ ہے کہ اتنے سارے عرصے کے بعد اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ضرور اس کو نہ صرف ویلکم کرے گی، مگر اس کو حکومت کی اگر مہنگائی میں کمی آتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ حکومت کی کامیابی ہے. مگر ساتھ ساتھ ہمارا امید یہ ہوگا، ہمارا مطالبہ یہ ہوگا، ہمارا ایکسپیکٹیشن یہ ہوگا کہ اگر مہنگائی کی میں کمی آ رہی ہے تو اس کا فائدہ پاکستان کے عوام کو ملنا چاہیے. ساتھ ساتھ ہمارا خواہش یہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی اور انشاءاللہ تعالی ضرور اگر مہنگائی بھی کم ہو رہا ہے اور پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا تو اس سے نہ صرف غربت میں مگر بے روزگاری میں بھی ساتھ ساتھ کمی ہوگا. مگر حکومت کی جو معاشی پالیسیز ہے اس میں 2-3 ایسے ایریاز ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سخت اعتراضات ہیں، اختلافات ہیں. ہمارا نقطہ نظر حکومت کے نقطہ نظر سے الگ ہے، اور ہمارا یہ انشاءاللہ تعالی جب بھی ہماری کمیٹیز کی بات چیت ہوگی تو ہم ضرور
इन मुआशी पॉइंट्स पे भी बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की एक दो शोबे में ऐसे पोटेंशियल है कि वो पाकिस्तान की मईशत को एक लीडिंग मईशत बना सकते हैं। ये पाकिस्तान में एक ऐसा मुआशी इनकलाब लेकर आ सकते हैं जिससे पाकिस्तान के अवाम को रोजगार मिले, पाकिस्तान में बेरोजगारी में कमी हो, गुर्बत में कमी हो, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो, पाकिस्तान की मईशत को तरक्की मिले। पहले वो हमारा ज़राअत का शोबा है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है हमारी मईशत की बैकबोन है। सदर जरदारी ने अपने पिछले दौर में ज़राई शोबे को सपोर्ट करके इस मुल्क में एक ऐसा मुआशी इनकलाब लेकर आए जिसकी नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस हुकूमत ने पाकिस्तान के तमाम एक्सपोर्ट्स के जो रिकॉर्ड्स थे वो तोड़ चुके थे। और आज हमारा खर्चा है, हमारा कंसर्न है, हमारा नुक्ते नजर ये है कि हुकूमत के एक तो ऐसे पॉलिसीज है जिससे ज़राअत को फायदा पहुंचने के बजाय ये हमारा किसान का मुआशी कत्ल होगा। और अगर पाकिस्तान का किसान की मुआशी कत्ल हुआ तो आप समझे पाकिस्तान की मईशत का मुआशी कत्ल हुआ। एक तो सदर जरदारी ने जो रिकॉर्ड तोड़ दी एक्सपोर्ट्स की, वो उस तरीके से कि सदर जरदारी ने हमारे ज़राई शोबे को सपोर्ट किया, इन्वेस्ट करवाया, जैसा चीन इन्वेस्ट करता है, जैसे भारत इन्वेस्ट करता है, जैसे यूरोपियन यूनियन, जैसे अमेरिका अपने ज़राई शोबे में इन्वेस्ट करते हैं। और इस बार हुकूमत की ये पॉलिसी है कि हम अपने ज़राई शोबे में तो सपोर्ट प्राइस भी नहीं दे सकते, जिसका नुकसान पाकिस्तान की किसान को, पाकिस्तान की छोटे किसान को हो रहा है। साथ साथ हुकूमत का ये पॉलिसी है कि मुल्क भर में सारे सूबों में अचानक एक वक्त में ज़राई टैक्स में इजाफा किया जाए, और जबकि हम भी समझते हैं कि हर शोबे को ये टैक्स डिलीवर करना चाहिए। और सूबा सिंध इस बात के फख्र करते हैं कि जब से डेवोल्यूशन हुआ है हमने यहाँ ये करके दिखाया कि सबसे ज्यादा टैक्स वसूल करने वाला सूबा हम हैं। मगर साथ साथ अगर आप एक रात में 45% इजाफा करेंगे किसी भी शोबे में, एक रात में, अगर रातों रात ज़राई शोबा का आप टैक्स 45% मतलब लेकर आएंगे, तो उसका मतलब है कि हमारा पाकिस्तान की किसानों का मुआशी कत्ल होगा। ये पूरा जो आपके मुआशी शोबा है ये बैठ जाएगा और पाकिस्तान की मईशत पे इसका जो असर होगा वो मनफी होगा। इसलिए मैं अपील करता हूँ वफाकी हुकूमत से कि वो ना सिर्फ सूबाई हुकूमतों से एंगेज करें मगर सूबाई हुकूमतों की बात सुने। अगर हम मिलके फैसले लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ अपना टैक्स टारगेट्स वसूल करेंगे मगर हम अपने किसानों को तहफ़्फ़ुज़ दिलवा सकेंगे, हम ज़राई शोबे को सपोर्ट कर सकेंगे। और अगर ज़राई शोबा का तरक्की होगा तो फिर हमारा पूरा मईशत का तरक्की होगा। इसके साथ साथ हमारे इसी ज़राई शोबे में कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान की ज़राअत की तरक्की, जिसके लिए वफाकी हुकूमत ने एक बहुत अच्छा मंसूबा, एक अच्छा सोच के साथ लेकर आए कि जो कलेक्टिव फार्मिंग, जो कोऑपरेटिव फार्मिंग चीन में हुआ, दूसरे ममालिक में हुए, यहां भी पाकिस्तान में हम कलेक्टिव फार्मिंग लेकर आएंगे, पाकिस्तान की ज़राअत को सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान की ज़राअत को सपोर्ट करके हमारा एक्सपोर्ट्स में इजाफा करेंगे। मगर ये इतना अच्छा प्रोग्राम है कि अगर सही तरीके से इस पे अमल दरामद किया जाए
اگر صحیح طریقے سے یہ سیاسی کنسنسس کے طور پہ پیش کیا جائے، عمل درآمد کیا جائے، تو یہ ذرائع انقلاب چاروں صوبوں میں لے کر آ سکتا ہے اور پاکستان کی معیشت کو یہاں سے یہاں تک پہنچا سکتا ہے۔ مگر جو متنازع طریقہ سے وفاقی حکومت اس پہ عمل درآمد کر رہی ہے، جس متنازع طریقے سے وفاقی حکومت اپنا پانی کے بارے میں، پانی کی تقسیم کے بارے میں فیصلے لے رہے ہیں، جس متنازع طریقے سے ایک نہیں 6 کنالز انڈس سے نکلوانے کی منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اس منصوبہ کی نتیجے میں مجھے جو فکر ہے کہ اگر حکومت زور و زبردستی اپنا منصوبہ پہ ڈٹا رہا اور اسی طریقے سے آگے متنازع فیصلے لیتے ہیں، خاص طور پہ پانی کے حوالے سے، تو نہ صرف ہمارے وفاق اور صوبے کے درمیان مسئلے میں اضافہ ہوں گے، پاکستان کے عوام کا ریاکشن آ رہا ہے، ذرا زور سے آئے گا، مگر اس سے ہمارا یہ پورا منصوبہ متنازع ہوگا، اور جو مثبت اس کا افیکٹ ہونے والا تھا، ہونے جا رہا تھا ہمارا پاکستان کی معیشت پہ، پاکستان کی زراعت پہ، الٹا اس کا منفی اثر ہوگا۔ تو اس موضوع پہ بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے کسان کو، پاکستان کی زراعت کو سب سے اہم شعبہ سمجھتے ہیں، اس موضوع پہ بھی ہمارا امید ہے کہ وفاقی حکومت بات چیت سے، کنسنسس سے، سیاسی طور پہ سیاسی سٹیک ہولڈر سے انگیج کر کے اگر فیصلے لیں گے تو وہ ملک کے مفاد میں ہوں گے، وہ آپ کے مفاد میں ہوں گے۔ اگر وہ زور زبردستی فیصلے لیں گے تو زور زبردستی والے فیصلے خاص طور پہ اس ایشو پہ پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ نہیں ہو سکے گی۔